صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب الصلاۃ فی السطوح والمنبر والخشب، چھتوں پر، ممبر پر، لکڑی پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ اور حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک ذکر جو کہ اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، اور دوسری حدیث پاک جو اس باب کے تحت لے کر آئے، اس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط عن فرسہ فجحشت ساقہ، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، آپ کی پنڈلی مبارک زخمی ہو گئی۔ گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارک، راوی کو شک ہے پنڈلی او کاتفہ یا جو کندھا تھا وہ زخمی ہوا۔ وَآلَ مِن نِسَائِهِ شَعْرًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہینہ کی قسم اٹھائی کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس نہیں جائیں گے۔ اسے آلہ جو ایلا ہے وہ 4 مہینے یا 4 مہینے سے زائد مدت کے لیے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھانا، وہ فقہی طور پر ایلا ہوتا ہے، اس کے احکام الگ ہیں۔ یہاں پر 1 مہینے کی بات ہے، یہ فقہی ایلا نہیں ہے، یہ لغوی طور پر یہ ہے ایلا کے الگ تھلگ رہنا۔ تو 1 مہینے تک آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح الگ تھلگ رہے، اور ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ میں تشریف فرما تھے، جس کی جو سیڑھی تھی وہ کھجور کی جو جڑیں ہیں اور کھجور کا تنا، کھجور کے تنے سے بنائی گئی۔ اس کی جو درجہ تھا نا، درجہ سیڑھی، وہ کھجور کے تنے سے بنائی گئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عیادت کے لیے تشریف لاتے، فصلی بہم جالسا وہم قیام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھاتے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھڑے ہوتے، صحابہ کرام کھڑے ہوتے۔ یہ بالا خانہ میں آقا حضور علیہ السلام تشریف فرما رہے نا، تو یہ جو معاملہ تھا چھت پہ نماز پڑھنے کا، اس سے ملتی جلتی بھی یہی بات ہے نا، پھر بالا خانہ پہ نماز پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے، تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام با جماعت نماز پڑھاتے۔ تو اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہوتے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھڑے ہوتے۔ اگر مقتدی معذور نہیں ہے، امام معذور ہے، امام معذور ہونے کی وجہ سے عذر کی بنا پر بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہو، تو مقتدی جو معذور نہیں ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو بنایا جاتا ہے معاذ اس لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی۔ ایسے پتہ چلتا ہے نا جو تکبیرات انتقال ہیں نماز کے دوران وہ امام نے پڑھنی ہوتی ہیں، تو ساتھ مقتدی نے بھی دل میں پڑھنی ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ تو ہے ہی فرض نا، یہ دوسری جو تکبیرات انتقال ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی مقتدی حضرات کو ساتھ ساتھ پڑھنی چاہیے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کرے امام تو تم بھی رکوع کرو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ امام کے ساتھ ساتھ چاہیے متابعت میں یہ اعمال کرے۔
وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر جو حدیث پاک ہے اس میں یہ ذکر نہیں آیا کہ جب بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھو، لیکن باقی کسی روایت میں ذکر موجود ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا، وہ حکم اس لیے کہ یہ جو واقعہ پیش ہوا ہے یہ تو 500 ہجری کا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری حیات طیبہ میں آخری نماز ہے اس میں آقا حضور علیہ السلام نے بیٹھ کے پڑھائی ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ فلما سلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ ارشاد گرامی ایک دستور اور اصول کے تحت آقا حضور نے فرما دیا کہ امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کرو، وہ قیام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ وَنَزَلَ ل29، تو آقا حضور علیہ السلام نے ایلا کیا، جو فقہی ایلا تو نہیں تھا لیکن ایک مہینے کی قسم تو اٹھائی تھی۔ جب 29 دن ہوئے تو آقا حضور علیہ السلام بالا خانہ سے نیچے تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک آلیت شہرا، آقا حضور آپ نے تو ایک مہینے کا ایلا فرمایا تو ابھی 29 دن ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشہر 29، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ وہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس ٹائم ابھی علم نہیں تھا صحابہ کرام کو، تو حضور نے وضاحت فرما دی کہ مہینہ جو ہے وہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، لہٰذا مہینہ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف کو یہاں پر لانے میں امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اوپر ترجمۃ الباب قائم کیا تھا، پچھلی حدیث پاک کے ساتھ اس کے ساتھ مطابقت ہے نا، تو مسجد کے چھت پہ نماز پڑھنا، یہاں پہ بالا خانہ پہ نماز پڑھنا، تو نماز اس طرح پڑھی جا سکتی۔ جن لوگوں کا نقطہ نظر تھا کہ زمین پر ہی نماز پڑھی جائے تو نماز ہوتی ہے، ممبر شریف پہ پڑھی جائے یا چھت پہ پڑھی جائے تو بالا خانہ پہ پڑھی جائے نہیں ہوتی، ان کا گویا کہ اس میں رد ہو گیا۔ باقی بھی کچھ اس حدیث پاک کے تحت جو مسائل و احکام بیان ہوئے ہیں وہ اس سے ہی مستنبط ہوتے ہیں۔ اگلا باب ہے اذا اصاب صوب المصلی امراتو اذا سجدہ، جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو اس کا کپڑا اگر عورت کو ٹچ ہو جاتا ہے، بیوی کو ٹچ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی کبات نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس باب کے تحت حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایت لے کر ہے کہ وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا حذاؤہ وانا حائض، کہ آقا حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تو میں آپ کے برابر میں ہوتی تھی حالت حیض میں۔ وربما اصابنی ثوب اذا سجدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو آپ کا کپڑا مجھے مس ہوتا لگتا تھا۔ فرماتی کان یصلی علی الخمرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خمرہ پر نماز پڑھتے تھے۔ خمرہ بین سطور بھی لکھا نا، سجادہ صغیرہ، یہ چھوٹا سا مصلی ہے نا، مصلی، اس پہ نماز پڑھتے آقا حضور علیہ السلام۔ جو دھاگے اور کھجور کی جو ہے نا وہ پتوں سے بنا ہوا تھا نا، ٹہنیوں سے، یہ خمرہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ بیٹا اس میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ اہل علم کہتے ہیں یا جن کا نقطہ نظر ایسا بن گیا کہ زمین پر ہی سجدہ کیا جائے تو نماز ہے، چٹائی ہے، کپڑا ہے، سمجھ آ رہی ہے بھائی، مصلی ہے، وہ کہتے ہیں اس پہ نہ پڑھی جائے۔ اس کے رد کے لیے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں پہ 3-4 ابواب یہ قائم فرمائے ہیں۔ اور جو باب یہ تھا کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہو اس کا کپڑا اگر مس ہو جاتا ہے بیوی کو تو نماز میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا نماز میں۔ اسی طرح اگلا باب الصلاۃ علی الحصیر، چٹائی پر نماز پڑھنا، سمجھ آ رہی؟ یہ بھی چٹائی ہے، خمرہ سے یہ بڑی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، کشتی میں، ہاں،
کشتی اگر کنارے پہ بندھی ہوئی ہے پھر تو ٹھیک ہے، نماز پڑھی جائے، کوئی کباط کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کشتی چل رہی ہے تو پھر بھی نماز اس میں ہو جاتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ قیام جو ہے نا حتی المقدور، استقبال قبلہ بھی اور قیام بھی چاہیے۔ ہاں آدمی اگر معذور ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا یا سر چکراتا ہے تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ کیا ہے بھئی فرض نماز کے لیے قیام بھی ضروری ہے، کھڑے ہو کے پڑھی جائے، اور استقبال قبلہ بھی ضروری ہے۔ نماز شروع کرتے وقت بھی چہرہ قبلہ شریف کی طرف ہو، پھر جو کشتی گھومتی جائے نا، بندہ بھی نمازی کیا ہے وہ بھی گھومتا جائے، وہ اپنا چہرہ قبلہ شریف کی طرف رکھے، چہرہ ہاں یہی حکم جہاز کا بھی ہے نا۔ اب کشتی سے بندہ دریا میں چل رہی ہے تو کشتی سے باہر نکلے گا تو ظاہر زمین پر تو نہیں جائے گا، پانی میں جائے گا نا۔ اسی طرح ہوائی جہاز سے اگر کوئی نیچے اترتا ہے تو زمین پر تو نہیں جائے گا نا، فضا میں جائے گا نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہاں پر نماز تو نہیں نہ پڑھی جا سکتی، اس لیے انہوں نے کہا کشتی اور جہاز میں چونکہ ممکن ہی نہیں ہے اس طرح کہ اتر کے اس طرح نماز کہاں پڑھی جائے۔ اگر کنارے پہ کھڑے ہیں، جہاز اڈے پہ ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ چلتے جہاز پر، یہ چلتی کشتی پر نماز پڑھنا کے جو حکم ہے اس میں یہ ہے کہ کھڑے ہونا بھی حتی المقدور چاہیے اگر ممکن ہے تو، اور استقبال قبلہ تو چاہیے۔ اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھے جب تک اپنے احباب پر مشقت نہ ہو تو یدور معا، اس کے ساتھ ساتھ گھومے، اس کے ساتھ ساتھ اور کشتی گھومتی جائے تو یہ بھی گھومتا جائے۔ وَإِلَّا فَقَائِدًا، اگر کھڑے ہونا دشوار ہو، مشکل ہو، معذور ہو، پھر آدمی کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کر، وہ تو اس کے کشتی کے علاوہ بھی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، قیام پہ قدرت نہیں رکھتا تو اس کے لیے کیا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ اگلی حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ان جدتہ ملیکہ، یہ مجدتہ کی ضمیر جو ہے نا، یہ راویوں میں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ ہے نا، ان کی طرف جا رہی ہے کہ ان کی دادی جان جو ملیکہ تھی نا، سمجھ آ رہی ہے، انس کی والدہ ام سلیم بھی ان کا نام ہے، بعض کہتے ہیں ام سلیم الگ ہے، ان کی والدہ ہے تو ملیکہ جو ہے نا وہ دادی بنتی ہے، سمجھ آ رہی بھائی؟ ہاں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ام سلیم کا نام ہی جو ہے ملیکہ، تو یہ جدتہ کی ضمیر جو ہے اسحاق بن عبداللہ کی طرف جائے گی۔ ان کی دادی ملیکہ جو تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے کی دعوت فرمائی، دعوت کی جو حضور کے لیے تیار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کھائی، پھر فرمایا قوموا فلیصلی لکم، کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ ہمارے گھر میں آ کر کہا کھڑے ہو میں نماز پڑھاتا ہوں، کہتے ہیں میں گیا، ہماری جو چٹائی تھی وہ زیادہ عرصہ ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی، تو میں نے پانی چھڑکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ کھڑے ہوئے، میں نے سب بنائی اور یتیم نے آقا حضور علیہ السلام کے پیچھے، اور بڑھیا جو تھی وہ ہمارے پیچھے تھی، بڑھیا جو تھی وہ یہ صف بندی کے اصول ہے نا، پہلے بالغ مرد، پھر بچے، پھر خواتین، سمجھ آ رہی ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر دعوت کھائی ان کو نماز بھی پڑھا، سمجھ آ رہی ہے؟ اگرچہ نفل نماز تھی، سمجھ آ رہی؟ نفل نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، فقہائے احناف فرماتے ہیں تداعی کے ساتھ مکروہ ہے، اعلان وغیرہ کر کے، تو یہاں پر جو پڑھائی اس کے لیے تداعی تھی نہیں نا، وہ اس حدیث پاک میں بیٹا تداعی گھر کے صرف افراد کو کہا آؤ میں تمہیں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ اس سے یہ بھی پھر پتہ چلتا ہے نا جہاں سے دعوت کھائی جائے، کوئی کھانا کھایا جائے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے لیے اور خیر و برکت کا باعث ہونا چاہیے، ان کے خلاف محاذ نہیں بنانا چاہیے، ان کو دعائیں دینی چاہیے، ان کو۔ حضور نے فرمایا کھڑے ہو میں تمہیں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، جو ہماری چٹائی لمبا عرصہ ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی، اس کو میں جناب پانی چھڑک کے صاف کر کے لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کھڑے ہوئے، میں اور یتیم نے آپ کے پیچھے سب بنائی اور بڑھی ہمارے پیچھے تھی، فصلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین ثم انصرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی، پھر آپ نماز سے فارغ ہو گئے۔ اگلا بھی باب الصلاۃ علی الخمرہ، یہ پیچھے بھی چونکہ ذکر تو ہو چاہیے حدیث پاک،
حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الخمرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خمرے پر نماز، اور چھوٹی جائے نماز ہوتی نا اس پہ نماز آپ پڑھتے تھے، لیکن اس سے پتہ تو چلتا ہے نا زمین پر سجدہ کرنے کی بجائے کپڑا وغیرہ ہوتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا ہے الصلاۃ علی الفراش، اور بستر پر نماز یا جو چیز بچھائی جائے اس پر بھی نماز۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھائی علی فراشی، اپنے بستر پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، ہم میں سے کوئی ایک اپنے کپڑے پر سجدہ کرتا تھا، مطلب یہ نکلا بیٹا اور نیچے کپڑا زمین پہ بچھایا جائے، جائے نماز بچھائی جائے، سمجھ آ رہی ہے، اور لکڑی کی جا نماز ہو، کچھ بھی ہو، نماز اس سے ہو جاتی ہے۔ اس باب کے تحت جو ہے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ 3 احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ ایک حدیث پاک حضرت عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں سوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور میرے پاؤں قبلے کی جانب، آپ کے قبلہ میں، آپ کے بین رسول لکھا نا مکان سجود ہی، جہاں آقا حضور نے سجدہ کرنا ہوتا وہاں پہ میرے قدم ہوتے تھے، پاؤں ہوتے تھے۔ جب وہ آقا حضور سجدے کے لیے تشریف لاتے تو غمزنی، مجھے ٹچ کرتے، فقبضت رجلی، میں اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی، جب حضور کھڑے ہو جاتے پھر میں پھیلا لیتی۔ اللہ اکبر، بیٹا اتنا لمبا قیام ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتی میں پاؤں کو پھیلا لیتی۔ والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، ان دنوں میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے۔ اگلی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت، وہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، آپ کے درمیان اور قبلہ کے درمیان آپ کی اہلیہ کے فرش پر جو ہے آپ اس طرح ہوتی جس طرح کے جنازہ بچھا ہوتا ہے نا، اس طرح کر کے سامنے مطلب ہے لیٹی ہوتی ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے اور قبلہ کے درمیان جو ہے وہ لیٹی ہوتی، اس بستر پر الذی ینامان علیہ، جس پر سویا کرتے، جس پر دونوں سویا کرتے تھے۔ بیٹا جگہ بھی تنگ ہوتی تھی نا، کمرے تنگ ہوتے تھے، پھر اس طرح کی جس طرح کی گنجائش اس کے مطابق ہی ہے۔ آقا حضور علیہ السلام سجدے کے لیے تشریف لاتے، ان کو ٹچ کرتے تو وہ اپنے پاؤں وغیرہ پیچھے کر لیتی تھی۔